حدیث قصہ کی فضیلت و اہمیت کے اعتبار سے علماء نے مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے؟ تو آئیے آیت اللہ بہاؤالدینی فرماتے ہیں 4 باتوں پہ خاص توجہ کیجیے۔ پہلی بات، جب کوئی مشکل پریشانی ہو تو نذر مان لیجئے۔ نذر کا مطلب خدا کی راہ میں قربانی پیش کرنا، گوسفند وغیرہ کی، اور اس سے مستحقین کو کھانا پہنچانے کا انتظام کرنا، یہ بڑی مؤثر کیفیت ہے۔ اللہ اکبر! قربانی پیش کر کے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو قربانی خدا کی راہ میں پیش کرنا انسان کی مشکلات کے خاتمے کا عنوان ہے، نذر۔ دوسرا کام، کیا تمہیں چاہیے کہ صدقہ و خیرات الگ سے کرو؟ نذر الگ ہے، صدقہ و خیرات الگ ہے۔ تیسرا کام، کثرت سے درود پڑھو، اور چوتھا کام، کثرت سے حدیث قصہ کی تلاوت کرو۔ اس 4 قدر ہے جہاں امام حسن مجتبیٰ داخل ہو رہے۔ کل کی بات سے آج کی بات کا ربط۔ وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ میں تلاش کرتا چلا گیا۔ حدیث قصہ میں ایک ایسی کیفیت ہے کہ سوائے ایک آدھ مقام پہ کسی نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی نے کسی کا نام نہیں لیا۔ پہلا مقام ہے رسول خدا، آپ نے آ کے سلام کیا تو نام دیا، السلام علیک یا فاطمہ، اور جواب سلام میں سیدہ نے بابا کا نام نہیں لیا۔ ویسے تو بابا کا نام لیتی ہی کب تھی، بابا ہی کہتی تھی۔ اور جب امام حسن داخل ہوئے، سلام کیا ماں کو تو ماں نے سلام کا جواب دیا نام لیے بغیر۔ امام حسین داخل ہوئے، سلام کیا ماں کو، اور ماں نے سلام کا جواب دیا نام لیے بغیر۔ وعلیک السلام یا ولدی اور یا ثمرۃ فؤادی قرۃ عینی، نام نہیں لیا حسین کا نہ حسن کا۔ اور جب یہ پہنچے رسول خدا کی بارگاہ میں تو رسول خدا کو سلام کیا تو جد کہہ کے سلام کیا۔ جد کا ترجمہ نانا مراد لیا گیا یا دادا مراد لیا گیا؟ بہت غور کیجیے گا۔ بیٹی کی اولاد اور ہوتی ہے، بیٹے کی اولاد اور ہوتی ہے۔ چونکہ کل مباہلہ ہونا ہے اور آج رات مباہلے کی شب ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی کے گھر میں مباہلے کے افراد کی تیاری ہو رہی ہے۔ کل کسی جوان نے مجھ سے سوال کیا تھا، مولانا یہ بتائیے، آپ نے یہ تو بتایا ہمیں کہ غزوہ خیبر کے بعد ہجرت کے 7ویں برس میں یہ واقعہ حدیث قصہ کا پیش آیا، تو جہاں تک ہم پہنچے اس منزل پر کہ یہ ایک مرتبہ نہیں ہے، یہ واقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ پیش آیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ ہی چادر میں سب کو جمع کیا ہو، بالکل ایسے سمجھیے جیسے معراج کہنے کو ایک بار ہے اور سمجھنے کو 36 بار ہے۔ ایسے فضیلت اصحاب قصہ کی خبر کہنے کو ایک بار ہے، ویسے کئی بار ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس لیے کبھی کسی راوی کے اعتبار سے، کبھی کسی خاتون کے اعتبار سے، کبھی الفاظ ادھر کبھی الفاظ ادھر، تو آپ کو مختلف ملے گی حدیث قصہ کی روایت۔ سوال کیا جوان کا تھا؟ سوال یہ تھا، اور عجیب سوال کیا مجھ سے۔ سوال کیا کیا جوان نے؟ کل کی بات کر رہا ہوں۔ سوال کہ بی بی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی آمد کب؟ سوال اس طرح سے کیا کہ بی بی کی آمد کب ہوئی تاریخی اعتبار سے؟ میں نے کہا بی بی کی آمد کے 2 قول ملتے ہیں، اختلاف قول، راویوں کا اختلاف ہے، یا ہجرت کا 5واں برس یا ہجرت کا 6واں برس۔ تو کہنے کا مطلب اس کا یہ تھا کہ مولانا اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ بی بی زینب کبریٰ اس وقت موجود تھیں۔ آیات ظاہر کے اعتبار سے بی بی موجود تھیں۔ اگر غزوہ خیبر کے بعد ہجرت کے 7ویں برس میں یہ حدیث قصہ کا واقعہ پیش آیا تو جناب زینب کبریٰ یا 2 سال کی تھیں یا کم از کم 1 سال کی تھی۔
اب اچھا میں اگر اس کو اس طرح سے سمجھاتا کہ بھئی وہ بچی تھیں اور بچوں کا کیا کام ہے کہ چادر میں ان کو بلایا جائے، لیکن میری زبان رک گئی. میں نے اس سے لحاظ کیا کہ میں جملہ زبان سے کیسے ادا کروں، جبکہ آل محمد کے نشو نما کا انداز اور ہے، صدقے پر پلنے والوں کا نشو نماز کا انداز اور ہے. ہم اور آپ جتنا مہینے میں بڑے ہوتے ہیں اتنا اس گھر کے بچے بچیاں ایک دن میں بڑے ہوتے ہیں. عباس کہتے ہیں یہ خالصتاً عصمت کے اعتبار سے ہے. میں سمجھتا ہوں عصمت کے دو مرحلے ہیں، ایک عصمت کبریٰ ہے فیض الہی، ایک عصمت صغریٰ ہے اختیار کردار آل محمد. جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا حیات ظاہر میں موجود ہیں، بلکہ اگر یوں سمجھیے تو جناب ام کلثوم کی آمد بھی ہو چکی ہے، تو دونوں شہزادیاں موجود ہیں، لیکن چادر میں داخل ہونا یہ اپنے مقام پر الگ مسئلہ. کیوں کہ چادر میں داخل وہی ہوتے ہیں اس چادر میں کہ جنہیں خدا عصمت کبریٰ عطا کر رہا ہو، ورنہ خیر پر تو اور بھی بہت لوگ ہیں. اللہ اکبر. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، صلوات پڑھیں محمد اور آل. مباہلے کے موقع پر بعض روایات بتاتی ہیں کہ رسول خدا کا بیٹا ابراہیم بھی موجود تھا. تو ابراہیم کی موجودگی مباہلے کے دن، تو شب مباہلہ میں ابراہیم موجود ہیں. رسول کا اپنا بیٹا، رسول کی اپنی ازواج چاہے خالصتاً کیوں محبت نہ کرتی ہوں لیکن چادر میں داخلے کے اہل نہ ہوئیں. اللہ اکبر. لیکن کس طریقے سے انتخاب کیا گیا کہ امام حسن مجتبیٰ جب قریب پہنچے خود سے داخل نہ ہوئے جب تک اجازت رسول خدا نے نہ دی. یہ اجازت کا مسئلہ کیا ہے؟ روز تو بغیر اجازت کے آ جاتے تھے، رسول نماز میں ہوتے تھے. یہ روایت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پشت رسالت پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، رسول سجدے کو طول دیا کرتے تھے. تو بغیر پوچھے جو محمد کی معراج میں پہنچ جائے تو چادر میں داخل ہونے کے لیے پوچھنا کس معنی میں ہے؟ یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو یہاں پہ داخلے کا مطلب یہ ہے کہ لباس بشریت کو ہٹا کر اب شکل نور میں حسن داخل چادر فاطمہ زہرا. یعنی لباس بشریت کے ساتھ جانا اور ہے، لباس بشریت کے بغیر شکل نور میں جانا اور ہے. اب وہ لفظ ظہور سمجھ میں آئے گا کہ ظہور امام حسن مجتبیٰ چادر کے اندر ہو رہا ہے، چادر کے باہر ہے ولادت باسعادت اور چادر کے اندر ہے ظہور پر نور. اللہ اکبر. اور آپ پریشان نہ ہوں، دلیل موجود ہے، اس کی دلیل موجود ہے. امام حسن علیہ السلام نے سلام کیا اپنے جد کو، رسول اللہ کہہ کر، جد کہہ کر، اور یہ بتایا کہ کل میدان مباہلہ میں محمد کے بیٹے تلاش مت کرنا، ہم ہیں نا محمد کے بیٹے. آج چادر میں آ کے بتا رہے تھے کل میدان میں جانے والے یہی ہوں گے. اللہ اکبر. ورنہ کتنوں کی نیندیں خراب تھیں کہ شاید ہمیں بلا لیں، شاید ہمیں بلا لیں، جاگتے رہے، منہ بولے بیٹے. جملہ بڑا سخت ہے، منہ بولے بیٹے جاگتے رہے ہوں، یا صحابہ کی شان رکھنے والے رات بھر پریشان رہے ہوں، لیکن صحابیت اور ہے اور طہارت اور ہے. اس لیے کہ جن کا تعلق ہے ولایت تشریعیہ سے ان کا موضوع اور ہے، جن کا تعلق ولایت تکوینیہ سے ان کا موضوع اور ہے. امام حسن مجتبیٰ قریب پہنچے، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی، نعم قد اذنت لک، ہاں اے میرے بیٹے،
وہ کہہ رہے تھے جد، یہ کہہ رہے ہیں جواب میں بیٹے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا عربی میں نواسے کا لفظ کوئی نہیں؟ کیا عربی میں پوتے کا لفظ کوئی نہیں ہے؟ اگر پوتا کہیے، نواسا کہیے، تو جیسے نانا اور دادا کا مسئلہ، سرکار نے امام حسن کو جواب کیا دیا؟ وعلیک السلام یا ولدی، یا ولدی، اے میرے بیٹے، ابنی نہیں، ولدی۔ ولدی کہتے ہیں اولاد کو، ہو سکتا ہے ابن تو کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہو، مگر ولدی کہتے ہیں اولاد کو۔ وہ اللہ کے رسول نے مباہلے کی رات میں سمجھا دیا کہ اب محمد کی اولاد کو اگر پہچاننا چاہو، صلب علی کا ہوگا اولاد محمد کی۔ یا بات یوں سمجھ لیجئے کہ ابراہیم بھی تھے، مگر ابراہیم نہ داخل قصہ ہوئے نہ میدان مباہلہ میں پیغمبر کی گود میں آئے۔ بتلانا یہ تھا کہ مباہلے میں نبی کے اہل نہیں، نبوت کے اہل آئیں گے۔ ابراہیم نبی کا بیٹا ہے، نبوت کا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ ابراہیم نبی کا بیٹا ہے، نبوت کا نہیں۔ اور حسن و حسین نبوت کے بیٹے ہیں، نبی کے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو الفاظ کا انتخاب کیا وہ اتنا حسین ہے۔ وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الکسا۔ اب داخل کسا ہو گئے، کچھ دیر ابھی گزری نہ تھی کہ پھر سرکار سید الشہداء پہنچے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ نہیں، میں سوچتا ہوں یہ ترتیب حسن تنظیم ہے کہ ترتیب حسن اتفاق ہے کہ حسن پہلے تو پہلے پہنچے، حسین دوسرے تو بعد میں پہنچے۔ عجیب ترتیب ہے۔ یوں سمجھیے جیسے مباہلے کے میدان میں رسول کے ساتھ ساتھ چلے حسن اور حسین، حسین گود میں چلے، حسن ساتھ میں چلے، تو جو پہلے پہنچے وہ ساتھ میں چلے، جو بعد میں آئے وہ پیچھے چلے۔ ترتیب میدان مباہلہ کی حدیث قصہ کی آمد بتا رہی ہے کہ جو جیسے آیا ہے کل ایسے ہی چلے گا۔ خدا بتلانا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جنت کے جوانوں کے سردار کتنے معتبر ہیں۔ امام حسین داخل ہوئے، ماں کو سلام کیا، السلام علیک یا امہ ہو۔ آپ نے بیٹے کو جواب سلام دی، وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی۔ اور اس کے بعد پوچھنے لگے، یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، اے اماں جان میں آپ کے پاس ایک پاکیزہ خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ۔ اے مادر مہربان، میں آپ کے پاس سے خوشبو طیبہ سونگ رہا اور چل کے چادر کے باہر کھڑے ہوئے، فرمایا السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معکما تحت الکسا، کہ نانا رسول خدا، اے میرے جد آپ پہ سلام ہو، اور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ دونوں کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ اللہ اکبر۔ یہ جملہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا۔ ابھی تو کمزوری بدن کی بات چل رہی تھی کل تک، آج سیدہ بچوں کو بھیج رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ توانائی کے ٹونک مل رہے ہیں پیغمبر، وٹامن کے کیپسول ہیں۔ اور اگر ایسے بات سمجھ میں نہ آئے تو قبلہ بڑی آسان سی بات یہ ہے کہ کمزوری بدن کو دور کرنے کے لیے بدن میں خون کی کمی ہو جائے تو خون چڑھایا جاتا ہے، اور خون جب تک اپنے خون سے میچ نہ کرے تب تک جسم قبول نہیں کرتا ہے۔ تو خون سے پہلے خون ٹیسٹ کیا جاتا کہ آیا یہ خون لگے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ نیگیٹو ہو پازیٹیو ہو اور کام خراب ہو جائے۔ ہم تو سب کو ایک ہی رنگ سمجھتے تھے، خون خون ہوتا ہے، ہمیں تو لیبارٹری ٹیسٹ نے بتایا کون پازیٹیو ہوتا ہے کون نیگیٹو ہوتا ہے۔ یا علی، تو پیغمبر کے کمزوری بدن کو دور کون کرے گا؟ جو پازیٹیو خون ہوگا۔ اللہ اکبر۔
تو اللہ کے رسول کے پاس داخل ہونے کی اجازت، اور آپ نے فرمایا وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی، سلام ہو تجھ پر بیٹا حسین۔ میں نے تو نام دے دیا نا، رسول خدا نے نام نہیں لیا، حسین نے کہا وعلیک السلام یا ولد۔ بتلانے کا مطلب یہ تھا کبھی ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی اور حسین بن کے سامنے آ جائے، تو حسین ہونا اور ہے، محمد کا بیٹا ہونا اور ہے۔ یا علی وعلیک السلام یا ولدی، تجھ پر سلام ہو اے میرے بیٹے۔ ویا شافع امتی، ایک حدیث قصہ نے سارے مسئلے حل کر دیے۔ حوض کوثر کا مسئلہ امام حسن کے آنے سے حل ہو گیا۔ اب بھلا حدیث قصہ کی برکت اٹھانے والا بھی پیاسا رہے گا، جبکہ ساقی حوض کوثر محمد امام حسن مجتبیٰ ہے۔ یا صاحب حوضی و یا شافع امتی امام حسین۔ لفظ شافع امتی بہت طویل گفتگو ہے، غور کیجئے، بس دو چار جملے آپ کی خدمت میں۔ سرکار سید الشہداء کیا خاص لقب عطا کی سرکار نے اپنے لخت جگر حسین کو؟ شافع۔ یہ سب بیٹھے ہوئے حاضرین، شافع کیا ہے؟ اس میں فاعل، شافع شفاعت کرنے والا، اور کسی انسان کو شافع نہیں کہہ سکتے جب تک اس نے شفاعت نہ کی ہو۔ مثال دیتا ہوں، اس میں فاعل ہے شارب، شارب کہتے ہیں پینے والے کو، جب تک کسی نے پیا نہ ہو وہ شارب نہیں ہو سکتا۔ جالس اس میں فاعل ہے، جب تک کوئی بیٹھے نہیں تب تک جالس نہیں ہوتا۔ قائم اس میں فاعل ہے، جب تک کھڑا نہ ہو قائم نہیں ہوتا۔ ساجد اس میں فاعل ہے، جب تک سجدہ نہ کرے ساجد نہیں ہوتا۔ صابر اس میں فاعل ہے، جب تک صبر نہ کرے صابر نہیں ہوتا۔ شاکر اس میں فاعل ہے، جب تک شکر نہ کرے شاکر نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے کہ اس میں فاعل جملہ اسمیہ کے استعمال کے اعتبار سے یہ بتاتا ہے کہ یہ فعل اس سے سرزد ہو چکا۔ سرکار ختمیہ مرتبت نے مولا حسین علیہ السلام کو قیامت میں مستقبل کا شافع نہیں کہا، آپ نے اس میں فاعل استعمال کیا شافع۔ اور جتنی ٹوٹی پھوٹی عربی ادبی گفتگو ہمیں آ رہی ہے، تو کیا خالق کلام کے نمائندے کو پتہ نہ ہوگا شافع کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ابھی تو امت مشکل میں آئی نہیں ہے، شفاعت کیسے ہو جائے گی؟ گویا امت مشکل بعد میں آئے گی، شفاعت کرنے والا پہلے ہی شافع ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال آسان کر دیتا ہوں، قبلہ قاری قرآن وہ ہے جو قرآن کے نزول کے بعد قرآن پڑھے، اور جو قرآن کے نزول سے پہلے قرآن سنائے وہ وارث قرآن ہے، قاری قرآن۔ عظمت سید الشہداء مظلوم کربلا علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ اور اگر مثال چاہیں قرآن سے تو چلیے، رات کا وقت ہے، رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کے سوئیں گے تو صبح کی روزی روٹی سیدہ کے نام سے ملے گی۔ سورہ واقعہ پڑھنے والے کبھی بھوک سے نہیں مرتے، یہ اور بات ہے جل کے مر جائیں۔ اب کوئی اپنوں کی جلن میں، کوئی آل محمد سے بغض کی جلن میں، سورہ واقعہ پڑھنے والے بھوک سے نہیں مرتے۔ یہ سورہ واقعہ فضیلت ہے۔ سورہ واقعہ کی پہلی آیت کا بسم اللہ کے بعد اذا وقعت الواقعۃ، جو استعمال ہوا صیغہ وقعت، وقعت کہتے ہیں ماضی کو، جب قیامت واقع ہو گئی، قیامت واقع ہو گئی، قیامت ہو گئی، صیغہ استعمال کیا ماضی کا۔ قیامت کب ہوگی؟ مستقبل میں۔ تو خدا کے نزدیک جو مستقبل اتنا یقین شدہ ہو، چلیے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو نکاح کا صیغہ پڑھ لیتے ہیں۔ لفظ انکح تو لفظ قبل تو کیا ہے؟ دونوں ماضی کے صیغے ہیں۔ نکاح حال میں ہو رہا ہے، شادی حال میں نہیں، زمانہ حال۔ بات پڑھے محمد اور زمانہ حال میں ہو رہا ہے، صیغے ماضی کے ہیں۔
قصد انشا ہے، قصد انشا تو اندر ہے، الفاظ کیا ہے ماضی کے، تو قبلت اور انکحت یا زوجت اور قبلت الفاظ ماضی کے ہیں، معنی کون سے ہیں؟ نکاح ایجاد کرتا ہوں، تو الفاظ قاریہ نکاح خواں اتنے یقینی ہیں کہ اس نے کہا اور ہو گیا، تو صیغہ بھی ماضی کا استعمال کر کے انشاء مراد لے لی۔ بہت غور کیجئے گا، اگر یہ کہتا کہ نکاح ہوگا تو صیغہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے، اگر آج کے دور میں کوئی شخص سنت رسول خدا پر عمل کرتے ہوئے صیغہ نکاح جاری کرے تو زبان میں یہ اثر ہو جائے ماضی کہے اور انشاء ہو جائے، اور اگر رسول خدا امام حسین کو شافع کہیں، اس میں فاعل کا صیغہ ہو قیامت سے پہلے حسین شافع ہے، روز قیامت ہو جائے۔ شافع امتی